عباس بن عبد المطلب رضي الله عنه وبه قال حدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري حدثني أبي عبد الله بن المثنى عن ثمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قحط استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا صلى الله عليه وسلم فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا قال فيسقون۔ یہ کتاب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے انصار اور مہاجرین، تو ان کے فضائل بیان ہو رہے ہیں۔ تو ان صحابہ کرام میں ایک عظیم صحابی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ ہے۔ اس باب میں امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کی فضیلت کے لیے اس باب کو ذکر کیا ہے اور اس میں یہ حدیث ذکر فرمائی ہے۔ حدیث یہ ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کا یہ طریقہ تھا، جب صحابہ پر وہ خشک سالی ہوتی تھی اور بارش اس کی قحط ہوتی تھی، تو عمر رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کرام عباس بن عبد المطلب کو استسقاء کے نماز میں اس کو آگے کرتے تھے اور اس سے یہ درخواست کرتے تھے کہ آپ ہمارے لیے استسقاء کی نماز پڑھائے، اور پھر یہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہم انا کنا نتوسل الیک بنبینا، اے اللہ جب آپ کے نبی زندہ تھے تو ہم آپ کو اس کو وسیلہ بناتے تھے، آپ کے ہاں اس کو وسیلہ بناتے تھے کہ ہم اس کو آگے کرتے تھے اور وہ نماز پڑھاتے تھے اور بارش کی دعا کرتے تھے تو آپ ہم پر بارش کرتے تھے۔ وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا، اور اب ہم آپ کے ہاں آپ کے ہمارے نبی کے چچا کو وسیلہ بناتے ہیں، فَاسْقِنَا، اللہ ہم پر بارش فرمائے، ہم پر بارش کرے، تو فَيُسْقَوْنَ، ان پر بارش ہو جاتی تھی۔ اس حدیث میں ایک تو یہ مسئلہ ذکر ہوا جو ظاہر ہے کہ عباس رضی اللہ عنہ کی فضیلت، کیونکہ باب میں بھی اسی کی فضیلت بیان ہو رہی ہے، یہ اس کی فضیلت پر یہ حدیث دلالت کرتی ہے کہ صحابہ کرام اس کو نماز استسقاء میں اپنا پیش امام بناتے تھے اور پھر یہ کہتے تھے کہ جب اللہ کے آپ کے نبی زندہ تھے تو ہم اس کو وسیلہ بناتے تھے، جب اب وہ نہیں ہے تو ہم اس کے چچا کو وسیلہ بناتے ہیں اور اس کے ذریعہ اللہ اس کے وسیلے پر آپ ہم پر بارش کرے تو ان پر بارش ہو جاتی تھی۔ تو یہ عباس رضی اللہ عنہ کی فضیلت ہے، جو ایک عظیم صحابی ہے اور ایک زاہد اور ولی ہے، اللہ کا نیک بندہ ہے، اس کے ذریعے صحابہ بارش کی دعا اللہ سے ان کے ذریعے کرواتے تھے اور ان پر بارش ہو جاتی تھی۔ تو عباس رضی اللہ عنہ کی فضیلت ہے۔ دوسرا جو عظیم مسئلہ اس میں ہے وہ عقیدے سے اس کا تعلق ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبر میں موجود تھے، کیونکہ انبیاء علیہ السلام کی جو لاش اور جسد اجساد ہے ان کو اللہ نے زمین پر حرام کیا ہے کہ زمین ان کو کھا لے اور وہ زمین میں ختم ہو جائے، جسے عام مردے ہوتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام وہ قبروں میں ان کے اجساد بالکل وہ سالم اور محفوظ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انبیاء اپنے قبروں میں حیات برزخی کے ساتھ زندہ بھی ہے، ان کو برزخ کا جو حیات ہے، زندگی ہے برزخ کی،
وہ بھی ثابت ہے، حاصل ہے۔ دیگر مردے بھی قبروں میں وہ برزخ کی زندگی سے زندہ ہے، اور انبیاء علیہ السلام وہ تو زندہ ہے اپنے قبروں میں۔ وہ نبی اللہ حی یرزق، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کا نبی زندہ ہے اور اس کو اللہ رزق بھی دیتا ہے، قبر میں اس کو رزق بھی ملتی ہے۔ وہ قبر میں زندہ ہے برزخ کی زندگی سے، ہاں دنیاوی زندگی اس کو حاصل نہیں ہے کیونکہ وہ فوت ہو گیا ہے۔ عام اہل بدع کا یہ ایک عقیدہ ہے مبتدعین کا کہ وہ انبیاء علیہ السلام کو اور خصوصاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا زندہ مانتے ہیں جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دنیا میں زندہ تھے، وہ اب بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا نبی اسی طرح زندہ ہے۔ اس لیے 12 ربیع الاول کو وہ یہاں لاہور بھی تشریف لاتے ہیں، اور ملتان بھی، اور پاکستان بھی، اور انڈیا بھی، اور ساری دنیا میں چکر لگاتے ہیں۔ یہ اہل بدع کا وہ غلط اور شرکی عقیدہ ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں اہل سنہ والجماعہ کا اور ایمان والوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کا نبی وہ فوت ہو چکا ہے، اس پر موت آ گئی ہے۔ صحابہ کرام نے اس کو دفن کیا ہے مدینہ منورہ میں، عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں، اس کے گھر میں۔ جب زندہ ہے تو زندہ کو لوگ دفن نہیں کرتے، اس کو قبر میں نیچے نہیں ڈالتے، اس پر اتنی مٹی نہیں ڈالتے جتنی مٹی وہ مردہ پر ڈالی جاتی ہے۔ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ آپ زندہ کو لے کر اور اس کو قبر میں ڈالیں، پھر اس پر آپ مٹی ڈالیں؟ اتنا بڑا ظلم جنہوں نے اللہ کے ان کے عقیدے کے بنا پر اللہ کے نبی کے ساتھ ہوا ہے، والعیاذ باللہ۔ نہیں، وہ مر چکا ہے، فوت ہو چکا ہے، اس پر موت آ گئی ہے۔ انک میت و انہم میتون، اور وہ دنیا سے چلا گیا ہے۔ ہاں، جو قبر کی زندگی ہے وہ حاصل ہے، اور اس کی کیفیت اور اس کا طریقہ وہ ہم نہیں جانتے کہ کس طرح قبر میں مردہ زندہ ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے شہداء کے بارے میں فرمایا ہے بل احیاء ولکن لا تشعرون، یہ شہداء زندہ ہے لیکن آپ نہیں جانتے کہ کس طرح زندہ ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ شہداء، انبیاء، اولیاء اپنے قبروں میں زندہ ہے، لیکن ان کی زندگی کو ہم نہیں جانتے کہ کس طرح وہ زندہ ہے۔ یہاں تک بس یہ عقیدہ رکھنا چاہیے۔ تو اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس قبر میں ہے جو مدینہ طیبہ میں ہے، وہاں عمر رضی اللہ عنہ بھی ہے اور دیگر صحابہ بھی ہے، لیکن صحابہ کرام اللہ کے نبی کے قبر کے پاس نہیں گئے کہ وہاں اس کو وسیلہ بنایا ہو کہ یا اللہ یہ آپ کا نبی ہے، ہم اس کو وسیلہ بناتے ہیں اور آپ ہم پر بارش فرمائے۔ یہ دیکھو آپ، جو نبی بھی ہے اور ولی بھی ہے، کیونکہ نبوت اور ولایت دونوں فضیلت اس کو حاصل ہے، نبی بھی ہے اور ولی بھی ہے۔ اور پھر بھی صحابہ اس کے قبر کے وسیلے سے نہیں مانگتے اللہ سے بارش، بلکہ ایک زندہ صحابی کو جو اللہ کے نبی کا چچا ہے عباس رضی اللہ عنہ، اس کو وسیلہ بناتے ہیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ مردوں کو وسیلہ بنانا یہ غیر جائز عمل ہے، جائز نہیں ہے۔ اگر جائز ہوتا تو صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بناتے۔ پھر اسی حدیث سے مبتدعین اس اپنے عقیدے پر استدلال کرتے کہ دیکھو، ہم جب ایک نیک بندے کو وسیلہ بناتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں وسیلہ جائز نہیں ہے۔ دیکھو صحابہ کرام نے عباس رضی اللہ عنہ کو وسیلہ بنایا ہے، تو ایک نیک بندے کو وسیلہ بنانا جائز ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ اس حدیث میں آپ پر رد ہے، کیونکہ عباس رضی اللہ عنہ سے تو افضل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ کا نبی عباس سے افضل ہے، اور صحابہ کرام نے اس کو وسیلہ نہیں بنایا بلکہ ایک زندہ صحابی کو وسیلہ بنایا ہے۔ تو زندہ صحابی کو یا زندہ ولی کو، زندہ نیک بندے کو وسیلہ بنانے کا کیا مطلب ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہ دعا مانگے اور اس کے دعا کو آپ وسیلہ بنائیں، اس کے ہم قائل ہیں۔ وہ جو رات کو میں نے بھی کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ کو کہا کہ آپ عمرے پہ جا رہے ہیں تو ہمیں دعاؤں میں آپ نہ بھولے۔ یہ ہے وسیلہ بدعاء الحی،
جو زندہ بندہ ہوتا ہے تو اس کے دعا کو ہم وسیلہ بنا سکتے ہیں کہ آپ دعا مانگے ہمارے لیے، بارش کی دعا کریں یا دوسری کسی حاجت میں آپ ہمارے لیے دعا مانگے۔ تو جب قحط ہوتی تھی اور بارش وہ خشک سالی ہوتی تھی تو صحابہ کرام عباس رضی اللہ عنہ کو آگے کر کے اور اس کو وسیلہ بنا کر، اور وہ استسقاء میں تو ظاہر ہے کہ دعا مانگی جاتی ہے، تو عباس رضی اللہ عنہ دعا فرماتے تھے اور صحابہ کرام یہ کہتے تھے کہ وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا، ہم آپ کے ہاں اپنے نبی کے چچا کو وسیلہ بناتے ہیں، یا اللہ فاسقنا، ہم پر بارش فرمائے، فیسقون۔ تو اس سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ زندہ نیک بندے کو ہم وسیلہ بنا سکتے ہیں اس طریقے سے کہ اس کے دعا کو ہم وسیلہ بنائیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں، خشک سالی میں دعا کریں، دوسری حاجت میں ہمارے لیے دعا مانگے۔ اور کسی کی ذات کو ہم وسیلہ نہیں بنا سکتے۔ اگر کسی کی ذات کو وسیلہ بنانا جائز ہوتا تو صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بناتے، اس کے قبر کے پاس جاتے اور یہ کہتے کہ اللہ آپ کا نبی ہے، جس طرح ہم اس کو زندگی میں اپنا وسیلہ بناتے تھے، آپ ہم پر بارش کرتے تھے، تو اب بھی ہم اس نبی کو وسیلہ بناتے اور آپ ہم پر بارش کریں۔ صحابہ کرام نے کبھی بھی نہیں کیا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کے پاس گئے ہو اور اس سے مانگا ہو، اس کو وسیلہ بنایا ہو، اس سے مسائل پوچھے ہو۔ جتنے دیکھو اختلافات صحابہ میں آئے ہیں، کبھی بھی کسی مسئلے میں صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کے پاس نہیں گئے کہ دیکھو یہ زندہ ہے، ہم آپ سے یہ مسئلہ پوچھتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں۔ کتنے مسائل صحابہ میں آئے ہیں۔ صحابہ کا عقیدہ تھا کہ اللہ کا نبی فوت ہو چکا ہے، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، اللہ کا نبی رسول تھا، اس سے پہلے بھی انبیاء گزرے ہیں، یہ بھی ایک نبی ہے، ایک رسول ہے، الہ نہیں ہے، اس پر فوتگی اور موت آ چکی ہے۔ تو صحابہ کرام نے اللہ کے نبی سے حاجات نہیں مانگے، اس کے قبر سے حاجات نہیں مانگے، بلکہ ایک زندہ صحابی کو نماز استسقاء میں آگے کیا ہے جو عباس رضی اللہ عنہ ہے، اور اس کے ذریعے بارش کی دعا کی ہے اور اس کو وسیلہ بنایا ہے، اور جب اس نے دعا مانگی ہے تو صحابہ کرام پر بارش ہو جاتی تھی۔ تو حدیث کا معنی یوں ہوا، اللہم انا کننا نتوسل الیک بنبینا صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ ہم تھے کہ ہم آپ کے ہاں وسیلہ بناتے تھے، ہم اپنے نبی کو یعنی اس کے دعا کو، فتسقینا آپ ہم پر بارش فرماتے تھے، وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا، اب ہم وسیلہ بناتے ہیں آپ کے ہاں بعم نبینا، اپنے نبی کے چچا کو یعنی اس کے دعا کو، فسقنا اللہ ہم پر بارش کرے، قال فیسقون، ان پر بارش ہو جاتی تھی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بھی تمام شرکی اور بدعی عقائد سے بچائے۔ جو عقیدہ قرآن و سنت میں ہے، سلف صالحین کا ہے اور ائمۃ الاسلام کا ہے، محدثین کا ہے، امام بخاری کا ہے، امام ابو حنیفہ، امام مالک، شافعی، احمد بن حنبل اور دیگر ائمہ کا ہے، وہی عقیدہ اہل سنہ والجماعہ کا ہے۔ اور یہ جو نام نہاد اہل سنہ والجماعہ ہے، نام نہاد، تو ان کا نہ سنت سے کوئی تعلق ہے، نہ صحابہ کی جماعت سے کوئی تعلق ہے، بس ویسے دعوے ہیں جو لوگ کرتے ہیں کہ ہم اہل سنہ ہے، ہم جماعت صحابہ کے تابعدار ہیں، واللہ نہ سنت کو مانتے ہیں، نہ صحابہ کی جماعت کو مانتے ہیں، نہ ائمہ اربعہ کو مانتے ہیں، بس ویسے ایک دعویٰ ہے کہ ہم امام ابو حنیفہ۔ اس مسئلے میں امام ابو حنیفہ سارے ائموں میں وہ بالکل سخت ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ کسی کو بھی جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ کے اسماء اور صفات کے علاوہ کسی اور چیز کو کے ذریعے اللہ سے مانگے۔ لا ينبغي لأحد ان يدعو اللہ الا به باسمائه وصفاته، کسی کو بھی جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ سے کسی حاجت کو مانگے اللہ کے اسماء اور صفات کے علاوہ کسی اور چیز کے ذریعے، بلکہ جب بھی آپ دعا مانگتے ہیں اور ایمان والے دعا اللہ سے مانگتے ہیں تو اللہ کے اسماء اور صفات کو وسیلہ بنائے کہ اللہ یا رحمان یا رحیم، اس طرح اللہ کے اسماء حسنہ اور اس کی صفات کو وسیلہ بنائے اور ان کے ذریعے اپنے حاجات کو اللہ سے مانگے۔ ہاں، اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ نیک بندے کو جب وہ زندہ ہو اس کو بھی ہم وسیلہ بنا سکتے ہیں
کہ اس سے ہم دعا کی التجا کریں کہ آپ ہمارے لیے دعا مانگے، وہ قحط سالی ہو یا کوئی دوسری حاجت ہو اور وہ دعا مانگے، یہ طریقہ جائز ہے۔ ہاں بخلاف اس کے کہ ہم مردے کے قبر پر جائے اور اس کو وسیلہ بنائے، یا اس کے قبر پہ نہ جائے، اپنے دعا میں اس کے وسیلہ بنائے کہ اللہ فلان ولی کے خاطر ہمارے اس حاجت کو پورا کرے، فلان نبی کے خاطر، اس کے طفیل، اس کی حرمت، اس کی برکت سے۔ یہ سارے ناجائز اور حرام کام ہے، اور حرام دعائیں ہیں، یہ غیر شرعی ہے، جائز نہیں ہے۔ جو کتاب و سنت سے ثابت ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک بندے کو وسیلہ بنائے اور اس سے دعا کی التجا کریں کہ آپ ہمارے لیے دعا مانگے۔ یہ ایک طریقہ ہے، ایک قسم ہے وسیلہ کا جو جائز ہے، اور دوسرے دو قسم وہ جو اور میں نے بتائے تھے رات کو کہ اللہ کے اسماء اور صفات کو اور اپنے اعمال صالحہ کو وسیلہ بنانا یہ جائز ہے۔ یہ تین قسمیں ہیں جو وسیلے کے جائز ہے۔ اس سے علاوہ جتنے بھی وسیلے کے ہیں وہ یا شرک ہے یا بدعت ہے۔ اللہ ہمیں بھی ان شرکیات سے اور بدعات سے بچائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ وصحبہ۔